فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ دل کی لکیر انسان کی شخصیت کو کس قدر بدل دیتی ہے، اس کی فطرت کو کس قدر بدل دیتی ہے اور یہ انسان کی ناکامیوں اور کامیابیوں میں کس قدر یہ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ تو دل کی لکیر بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہے ہاتھ کی لائن پہ۔ آپ خود سمجھ لیں کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے اور یہ مین زندگی کی علامت ہے۔ اگر ہمارا دل ہی رک جائے تو زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دل کی لائن کی جب ہم ساخت کی اسٹڈی کرتے ہیں، دل کی لائن کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہم دو طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک تو ہم بندے کا جو نفسیاتی ہوتا ہے تجزیہ، کہ بندے کا اخلاق کیسا ہے، اس میں روحانیت کس قدر ہے، وہ لونگ کس قدر ہے، اور اس کے علاوہ دل کی لائن سے ہم دل کی فزیکلی کنڈیشن کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ فزیکلی دل کیسا ہے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دل کی لائن یہاں سے ہارٹ لائن شروع ہوتی ہے اور یہ عام طور پر شہادت کی انگلی جوپیٹر فنگر یا سیٹرن فنگر کے نیچے ختم ہوتی ہے، تو یہ جو بھی میں نے یہ جو ڈرا کی ہے، یہ دو انگلیوں کے بیچ، یہ سب سے بیسٹ دل کی لائن اس کو سمجھا گیا ہے، کیونکہ جب دل کی لائن سیٹرن اور جوپیٹر کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے تو یہ دونوں ابھاروں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں یہ ان کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دل کی جو لکیر ہوتی ہے یہ انرجی کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جتنی دل کی لکیر زیادہ گہری ہوگی، صاف ہوگی، اس میں کٹس نہیں ہوں گے، اتنا اچھا یہ کرنٹ آگے لے کے جائے گی اور انسان کے اندر انسان کی شخصیت کو زیادہ خوبصورت بنائے گی، اور انسان کے اندر ویل مینرز ہوں گے اور انسان اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، بہت زیادہ لونگ ہوگا، کیئرنگ ہوگا۔ جب یہ دونوں ابھاروں کے درمیان دل کی لکیر شروع ہو تو پھر جوپیٹر جو ہے یہ بڑا مان سمان، بڑا عزت، رسپیکٹ، علم، نالج، یہ اس چیز کا ابھار ہے، اور جو سیٹرن ہے یہ روپے پیسہ، سوجھ بوجھ، اور یہ اس چیز کا ہے کہ آپ روپیہ پیسہ کتنا کماتے ہیں اور آپ کے اندر نالج کتنے ہے اور آپ کا بڑھاپا کتنا اچھا گزرے گا اور آپ کس قدر روپیہ پیسہ کمائیں گے اور آپ کا دل روپیہ پیسہ کمانے کی طرف کس قدر مائل ہوگا، یہ آپ کا سیٹرن بتاتے ہیں۔ تو جب یہ دل کی لکیر ان دونوں کے بیچ میں آئے گی تو پھر یہ جوپیٹر کی کوالٹیز بھی لے گی، یعنی کہ بندہ کے اندر بہت زیادہ پیسے کا لالچ نہیں ہوگا، وہ ہر کام میں صرف اور صرف اپنا فائدہ نہیں سوچے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ وہ لوگوں کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے، غریبوں کی ہیلپ کرے، وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کا بھی سوچے گا۔ تو جب یہ دل کی لکیر دونوں ابھاروں کے سینٹر تک پہنچے گی تو یہ دونوں ابھاروں کی جو ہے نا وہ خصوصیات اپنے اندر لے گی، اور خاص طور پر جب یہ دل کی لائن اس طرح سے ہو، ایسے سیٹرن کی طرف اور آدھی جوپیٹر کی طرف، یہ والی کنڈیشن ہوگی تو یہ ایک اینٹینے کی طرح کام کرے گی، یعنی کہ سیٹرن کی خوبیاں بھی اپنے اندر جذب کرے گی اور جوپیٹر کی خوبیاں بھی اپنے اندر جذب کرے گی، اور یہ ایسا انسان بہت زیادہ خوبصورت دل کا مالک ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا بھی ہے اور وہی روپیہ پیسہ پھر وہ غریبوں پر خرچ بھی کرتا ہے، یعنی کہ انسانیت کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام کر کے، غریبوں کے، یتیموں کی ہیلپ کر کے، یتیموں کو کھانا کھلا کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور سوشل ورکر کے طور پہ وہ دنیا میں جو ہے نا وہ اپنا ایک نام پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی لائن سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی دل کی جو لائن ہے یہ یہاں سے ایسے سیٹرن کی طرف چلی جائے تو اس دل کی لائن کو ہم کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ ایسے لوگ کسی حد تک بہت زیادہ مادیت پسند ہو جاتے ہیں، ہر کام میں اپنا فائدہ سوچیں گے، اور کسی حد تک ان کے اندر خود غرضی بڑھ جاتی ہے، سیلفش زیادہ ہو جاتے ہیں، ہر کام میں اپنا فائدہ سوچیں گے، روپے پیسے کی لالچ بھی ان کے اندر زیادہ ہوگی، جنسی خواہشات بھی ان کے اندر زیادہ ہوں گی، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی فیلنگز کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، انہیں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، تو اس لیے اس لائن کو ہم زیادہ اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک اور لائن ہوتی ہے کہ وہ آپ کی لائن یہاں پہ ختم ہو جائے، یہ نا سن ماؤنٹ کے نیچے ایسے ختم ہو جائے،
تو اتنی اگر چھوٹی لائن ہوگی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی خود غرضی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ظاہری نمود و نمائش کے دل دادا ہوتے ہیں، ظاہری نمود و نمائش بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اتنے وہ ہوتے کچھ نہیں ہیں، اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جنہوں نے بڑا اچھا سوٹ پینٹ شرٹ پہنا ہوگا، 3 پیس سوٹ پہنا ہوگا، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی نہ ان کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ بالکل اندر سے زیرو ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہہ لیں کہ جھوٹی زندگی، جھوٹی فراڈ، دھوکہ اور چیٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی کوئی اچھی لائن نہیں سمجھی جاتی دل کی۔ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی دل کی لکیر ایسے جوپیٹر پہ چلی جائے تو یہ جوپیٹر کی خوبیاں لے گی، آپ کے اندر مان سمان، عزت، رسپیکٹ، مرتبہ، اپنی عزت کا ضرورت سے زیادہ خیال، آپ کے اندر انا بھی زیادہ آ جائے گی، تھوڑی سی ضد بھی آئے گی، اور آپ کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے اور آپ اس کو برداشت کر جائیں۔ یہ جوپیٹر جو ہوتا ہے نا، یہ عزت کا، مان، مرتبہ، یہ رسپیکٹ کا یہ والا ابھار ہے۔ تو جب دل کی لائن ادھر آ جائے گی تو ظاہر ہے اس نے اس کی ساری خوبیاں اس ابھار کی اپنے اندر جذب کرنی ہے، اور وہی چیز انسان کی شخصیت کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں جتنی سیدھی لائن ہوتی ہے دل کی، اتنا بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ دوسروں کی فیلنگز کا ایسا بندہ کم خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ، اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، تھوڑے ضدی بھی ہوتے ہیں، ہٹ درم بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ غلط ڈیسیژن بھی لیتے ہیں، اور غلط ڈیسیژن لینے کی وجہ سے بعض دفعہ اپنی جو ان کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے ان میں پرابلم آ جاتی ہیں۔ خاص طور پر جب یہاں سے کچھ لائنیں یہ مریخ مثبت کی طرف گریں، یہاں سے کچھ لائنیں اگر مریخ مثبت کی طرف گر جائیں تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، غصے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کو بعض دفعہ اپنوں سے دھوکہ بھی ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے ہیں، اور دل ان کا بری طرح ٹوٹتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر آپ کی دل کی لائن ایسے اوپر کی طرف جا کے ایسے پھر نیچے کی طرف جھک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے اگر محبت کرتے بھی ہیں، اگر وہ کسی سے ان کی شادی ہوتی بھی ہے، تو ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے یہ اس کی محبت سے پوری طرح سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، یعنی کہ یا تو پھر ان کو اپنی لیول کا پارٹنر نہیں ملتا، یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا اپنے سے کم تر پارٹنر ملتا ہے، چاہے ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو یا شکل و صورت کے لحاظ سے ہو، تو ایسے لوگوں کو نا ان کا پارٹنر انہیں اپنے سے لو لیول کا ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں، اور ان کی جو میرج لائف ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ پرابلم میں چل رہی ہوتی ہے۔ آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں گے تو یا پھر شادی کی لائن کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی لائنز ان کی شادی کی لائنز کے بعد بھی نظر آتی ہیں، تو یہ پھر مزید ریلیشن بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جب یہ دل کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہو۔ تو ایسے لوگ اپنی محبت سے پوری طرح سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے۔ مزید یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی دل کی لائن یہاں آپ کی اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اب یہ تینوں اگر ایک ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دماغی طور پر تو میں نے بڑے پاورفل دیکھے ہیں، میں نے زندگی میں بڑے کامیاب دیکھے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی بعض دفعہ کچھ فیصلے کرنے میں یہ لوگ تھوڑی جلد بازی بھی کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بعض دفعہ تھوڑے سے نا خود غرض ہو کے بھی سوچتے ہیں، کیونکہ دل اور جو دماغ جب آپس میں یہ مل جاتی ہیں لائن، تو یہ دل کے فیصلے اور جو دماغ کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں یہ کوئی بیلنس نہیں کر پاتے، ان کے کبھی کبھی تو یہ دل کی بات مان لیتے ہیں، اور دل کی بات مان کے یہ بالکل اپنی زندگی کو خراب کر لیں گے، اور کبھی کبھی یہ دماغ کی بات مانیں گے، یا کبھی کبھی یہ ہوگا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کے لیے کیا فیصلہ اچھا ہے اور کیا فیصلہ اچھا نہیں ہے، تو بڑی کنفیوز سی زندگی گزارتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کے اندر خود غرضی بھی زیادہ آ جاتی ہے، مادیت پسندی بھی ان کے اندر زیادہ آ جاتی ہے، تو زندگی میں صرف اور صرف یہ دوسروں کی اتنی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے، صرف اور صرف یہ اب آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے ترقی کرنی ہے، اور میں نے اس دنیا میں ایک اپنا نام پیدا کرنا ہے۔
تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دماغی طور پر تو یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی فیلنگز کا خیال کرنا یا دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا، یہ ان لوگوں کے اندر میں نے کم دیکھا ہے۔ تو فرینڈز، میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں مزید ہارٹ کی کتنی لائنیں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آج میں نے آپ کو جتنا بتایا ہے اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو وہ آل کا آپشن بھی ساتھ آئے گا، تو آل پہ بھی کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ آل پہ کلک کریں گے تو پھر جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن جائے گا۔ تو فرینڈز، اگر کسی فرینڈ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، بہت مناسب سی میری فیس ہے، آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ سینڈ کرنی ہے اوریجنل، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بناؤں گا، اور آپ کے اپنے دونوں ہاتھوں کی پکس بھیجنی ہے میرے واٹس ایپ نمبر پہ، رائٹ ہینڈ کی بھی اور لیفٹ ہینڈ کی بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ بھی ریڈ کروں گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔